السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوال کے روزوں کی فضیلت پر انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے احادیث بیان کریں گے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں نفلی روزے کی بہت ہی اہمیت ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے۔ امامہ بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی ایسے عمل کی رہنمائی کریں۔ قال علیک بالصوم، آپ نے فرمایا بالصوم، روزے رکھا کرو۔ فإنہ لا عدل لہ، کیونکہ اور کوئی عبادت اس کے برابر نہیں ہے۔ مستدرک حاکم کے اندر حدیث نمبر 1533 ہے۔ میرے بھائیو، دوسری جو بات ہے، روزہ رکھنا باعث اجر ہے بشرطے کہ انسان گالیاں دیتا ہے تو وہ روزہ ضائع کر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصیام من اللغو والرفث، کہا بلکہ لغو اور بیہودہ باتوں سے بچنا اصل روزہ ہے۔ اور آگے فرمایا فَإِن سَبَّاكَ أَحَدٌ وَجَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ، اگر کوئی تمہیں گالی دے، برا بلا کہے تو آگے سے آپ کہہ دو انی صائم، کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ کے اندر 1996 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ تیسری جو بات ہے، روزہ واحد عمل ہے جس کا اجر صرف اللہ ہی عطا کریں گے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے اللہ الصیام فہو لی وانا اجزی بہ، سوائے روزہ کہ وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ جامع لابن وہب حدیث نمبر 316 ہے، موطا لابن وہب حدیث نمبر 314 ہے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھنے کی فضیلت۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ من جہنم 70 خریفا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک دن کا روزہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر 11790 ہے اور موطا لابن وہب کے اندر 317 ہے، صحیح حدیث ہے۔ نمبر 5 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فی سبیل اللہ ایک دن روزہ رکھے، اللہ اس کے اور آگ کے درمیان اتنی بڑی خندق بنا دیتا ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان دوری ہے۔ معجم صغیر للطبرانی کے اندر حدیث نمبر 380 ہے۔ معلوم ہوا کہ روزے انسان کے لیے روز قیامت جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو حدیث ہے، مذکورہ حدیث، یہ طبرانی کبیر کے اندر بھی 7921 ہے، طبرانی اوسط کے اندر 3574 ہے، اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر 563 ہے۔ اور نمبر 6، جو آدمی راہ جہاد میں ایک دن روزہ رکھے اس کا اجر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، جو آدمی اللہ کی رضا کی خاطر ایک روزہ رکھتا ہے، بعد اللہ من جہنم، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اس قدر دور فرما دیتا ہے کہ بعد غراب طائر وہو فرخ حتی مات حریما،
جیسے اڑنے والا کوا بچپن کی عمر سے اڑنا شروع کر دے اور بوڑھا ہونے تک اڑتا رہے حتیٰ کہ وہ فوت ہو جائے، وہ اس ساری زندگی میں جتنا فاصلہ طے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو اتنی مسافت جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد کے اندر 10,820 ہے، یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نفلی روزے رکھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اب ہم ماہ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان، جو آدمی رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ 6 من شوال، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، یعنی رمضان المبارک کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مستحب عمل ہے۔ جیسا کہ سنن دارمی کے اندر جو حدیث مبارکہ بیان کی ہے 1762 ہے، صحیح ابن حبان کے اندر 2635 ہے۔ اس حدیث کو درج ذیل اماموں نے صحیح قرار دیا ہے، جیسا کہ امام مسلم نے، امام ابن خزیمہ نے، امام ترمذی نے، امام حافظ ابو عوانہ علیہ رحمہ نے، اور حافظ امام ابن حبان علیہ رحمہ نے، اور حسین بن مسعود البغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور میرے علم کے مطابق کسی امام سے اس روایت کو ضعیف قرار دینا ثابت نہیں ہے۔ اب حدیث کے راویوں کا جامع تذکرہ بھی کرتا چلوں۔ حضرت ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں، 50 ہجری یا اس کے بعد فوت ہوئے ہیں، اور یہ صحابی رسول ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ عمر بن ثابت، جنہیں کہتے ہیں عمر بن ثابت بن حارث خزرجی الانصاری المدنی ثقہ راوی ہیں، ان کو حافظ امام ابن حبان علیہ رحمہ نے اپنی کتاب الثقات کے اندر جلد 5 صفحہ نمبر 149 میں ذکر کیا ہے اور ان کی توثیق کر دی ہے۔ امام اجلی علیہ رحمہ نے کہا کہ مدنی تابعی ثقہ ہیں، تاریخ اجلی کے اندر 1333 ہے۔ ابن شاہین علیہ رحمہ نے انہیں کتاب اسماء الثقات صفحہ نمبر 693 میں ذکر کیا ہے، بلکہ امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن خزیمہ اور امام ابو عوانہ اور امام بغوی نے ان کی حدیث کو صحیح قرار دے کر ان کی توثیق کی ہے۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی نے کہا کہ مذکورہ راوی ثقہ ہیں، تقریب التہذیب کے اندر 4780 ہے۔ فائدہ، اگر کوئی محدث کسی حدیث کو مطلقاً صحیح کہے تو یہ اس کی طرف سے اس حدیث کے ہر راوی کی توثیق ہوتی ہے۔ تو اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ مذکورہ روایت حسن ہے۔ اب نمبر 8 یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھنے والے کو سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کی دلیل حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر 2758 نمبر حدیث مبارکہ ہے، اور دوسری حدیث ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزے 10 ماہ کے برابر ہیں، اور اس کے بعد 6 روزے 2 ماہ کے برابر ہیں، اس طرح سے پورے سال کے روزے بنتے ہیں۔ سنن دارمی کے اندر 1762 ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر یہی حدیث 2115 ہے، صحیح ابن حبان کے اندر 3635 ہے، اور اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے اور امام ابن حبان نے صحیح قرار دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان 2 احادیث سے کہ آدمی کو سارا سال روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ویسے بھی ایک حدیث جو ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس نے بھی شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے سارا سال کے روزے رکھے۔ سنن الکبریٰ للنسائی، امام نسائی علیہ الرحمہ کی یہ حدیث کی کتاب ہے، حدیث نمبر 2865 ہے۔ موطا لابن وہب حدیث نمبر 318 ہے۔ اب ان احادیث سے پتہ یہ چلا کہ ایک تو نفلی روزے رکھنا بہت ہی فضیلت کا حامل ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو شوال کے روزے رکھتا ہے 6 روزے، اس کے متعلقہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو پورے سال کے روزوں کا اجر دیا جائے گا۔ نمبر 9 یہ ہے کہ روزے کیسے رکھے جائیں۔ شوال کے روزے رکھنے کے بارے میں اختصار یہ ہے کہ چاہیے کہ شوال کے مہینے کے آغاز میں رکھیں یا درمیان میں یا آخر میں رکھیں، کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ اس بارے میں الاستذکار کے اندر جلد 3 ہے، صفحہ میں 379 اور 380 ہے، جس میں یہ موجود ہے کہ شوال کے جو چاہے وہ آغاز میں رکھے یا چاہے تو درمیان میں رکھے،
وہ چاہے تو آخر میں رکھے۔ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ سے ان کے بیٹے نے امام ابو عبداللہ نے ان کے روزوں کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ان روزوں کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، شوال کے 6 روزے رکھنے چاہیے، الگ الگ رکھے یا اکٹھے روزے رکھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسائل امام احمد بن حنبل، روایت ان کے بیٹے عبداللہ نے کی ہے، جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 662 ہے، مسئلہ نمبر 895 ہے۔ معلوم ہوا کہ اس میں وسعت ہے اور ماہ شوال کے کسی بھی حصے میں یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ اب ہم محدثین کا اس حدیث پر فہم بیان کرتے ہیں۔ امام ابو بکر بن ابی شیبہ اپنی مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث لا کے یہ بات واضح کی ہے کہ ماہ شوال کے روزے رکھنا درست عمل ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ القزوینی بھی اپنی سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث لائے ہیں۔ امام ابو داؤد علیہ الرحمہ بھی یہی حدیث سے اپنی سنن ابن ماجہ میں لے کے آئے ہیں۔ امام ترمذی علیہ الرحمہ بھی لے کے آئے ہیں، حتیٰ کہ امام نسائی اپنی سنن القبری للبیہقی میں یہ حدیث لے کر آئے ہیں، اور امام بخاری علیہ الرحمہ اسی موضوع پر تاریخ کبیر کے اندر حدیث لے کے آئے ہیں، اور امام مسلم علیہ الرحمہ اپنی صحیح مسلم میں لائے ہیں، امام دارمی اپنی سنن دارمی میں لائے ہیں، امام احمد بن حنبل اپنی مسند احمد کے اندر یہ حدیث لائے ہیں، اور امام عبد الرزاق السنانی اپنی مصنف عبد الرزاق میں یہ احادیث لے کے آئے ہیں ماہ شوال کے روزوں کی فضیلت کے حوالے سے۔ اور امام ابو داؤد طیالسی علیہ الرحمہ اور امام ابو یعلا الموصولی علیہ الرحمہ یا امام حمیدی علیہ الرحمہ اپنی سنن میں یہ احادیث لے کے آئیں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے علم کے مطابق کوئی بھی ایک ایسا محدث نہیں ہے جو ان احادیث کو اپنی کتابوں میں نہ لے کے آیا ہو، ہر محدث لے کے آیا۔ اب اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص یہ کہے جی کہ شوال کے 6 روزے رکھنا بدعت ہے تو اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے احادیث مروی ہیں، اور بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہیں جس میں یہ ثابت ہے کہ شوال کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے رکھے ہیں، ائمہ محدثین نے رکھے ہیں، سلف صالحین نے رکھے ہیں، کوئی بھی ان کا مخالف نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ شوال کے 6 روزوں کی ایک اور فضیلت کے متعلق ایک حدیث مبارکہ میں ملتی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے، وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، تو معجم الاوسط کے اندر یہ حدیث 8622 ہے۔ ان احادیث سے یہ پتہ چلا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا بالکل درست عمل ہے۔ جن علماء نے اس کو بدعت قرار دیا ہے وہ خطا پر ہیں، ان کی بات قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شوال کے 6 روزے رکھنے کی توفیق دے، اور ہمیں ان فضائل سے مالا مال کر دے جن فضائل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستفید ہوئے، صحابہ اکرام مستفید ہوئے، اور اہل السنہ والجماعہ کا جو محدثین کا گروہ تھا وہ ان روزوں کو رکھ کے ان کے فضائل سے مالا مال ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔